السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی۔ پھر ایک دن بئر عریس، یہ کنویں کا نام ہے، اس پر حضرت عثمان غنی اور حضرت معاقب رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، پھر باوجود بہت زیادہ تلاش کے نہ مل سکی۔ تو ہم چلتے ہیں خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے تھے۔ پہلا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط لکھا۔ اس نجاشی کا نام اصحمہ بن ابجر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عامر بن امیہ ضمری کے ہاتھوں 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ جب عامر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ جو خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کو لکھا تھا اس کا عکس آپ یہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خط مقوقس شاہ مصر کے نام لکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متع کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتع کا انتخاب فرمایا۔ مقوقس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا، اور شاہ مقوقس نے 2 لونڈیاں اور ایک خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً بھیجا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں اور خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور دوسری اس کی بہن سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ شاہ مقوقس کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اس کا عکس یہاں پر موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو خط ہے وہ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بادشاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس روانہ کیا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا،
اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو جو خط لکھا تھا اس کا عکس آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، چوتھا خط آپ نے قیصر شاہ روم کے نام لکھا۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامہ کی نص مروی ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا۔ قیصر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامے مبارک پہنچانے والے یعنی حضرت دحیہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا اور عزت و احترام سے پیش آیا۔ آپ نے جو خط لکھا تھا اس کا عکس یہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ خط منذر بن ساوا کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط منذر بن ساوا جو کہ بحرین کا حاکم تھا اس کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ حاکم بحرین عزت و احترام سے پیش آیا اور آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنایا، اور کچھ لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس کا عکس محفوظ ہے، آپ یہاں پر سکرین میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط لکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی جو کہ یمامہ کا حاکم تھا ان کے نام خط لکھا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط بن عمر عامری کا انتخاب فرمایا۔ حضرت سلیط اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی، اور حضرت سلیط کو تحفے تحائف سے بھی نوازا۔ نمبر 7 پر موجود ہیں حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ حارث نے شجاع بن وہب کو پارچہ جات اور اخراجات کا تحفہ دے کر اچھائی کے ساتھ آپ کو واپس کیا۔ نمبر 8، شاہ عمان کے نام خط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ بادشاہ جعفر اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور عزت و احترام کے ساتھ قاصد کو رخصت کیا۔ ان خطوط کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ پیغمبر اسلام کی جانب سے بعض بادشاہوں اور حکمرانوں کو جو خطوط بھیجے گئے ان میں سے کچھ کو استنبول کے عجائب خانے میں محفوظ کیا گیا ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کی نمائش بھی ان خطوط کی نقول رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔